تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 36 and 37 کنٹینیوڈ مطلب جو ہم نے پہلے پڑھ چکے اور اب تفسیر ابن کثیر میں ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 36 Those to whom we have given the book rejoice at what has been revealed unto you. وہ جن کو ہم نے کتاب پہلے دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جن کو پہلے یعنی اہل کتاب. تو جو اہل کتاب جو لوگ ہیں تو وہ ابھی قرآن جب نازل ہوا تو وہ اس کے پر خوشیاں منا رہے. یعنی کہ مطلب بہت سارے اہل کتاب میں سے ابھی جو ریولیشن ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی یہ قرآن تو وہ اس کے اوپر خوشی منا رہے تھے کہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے جو آپ کے پاس ریویل کیا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے اللہ کہ آپ کے پاس جو ریویل کیا گیا. بٹ دیر آر امنگ دا احزاب مگر اس احزاب میں سے کانفیڈریٹس میں سے کچھ ہیں دوز ہو ریجیکٹ اے پارٹ دیر آف جو کہ قرآن کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس کو رد کرتے ہیں وہ اس کو مطلب ریجیکٹ کرتے ہیں یعنی جو ان کو نہیں سوٹ ہو رہا ہے وہ ریجیکٹ اور جو سوٹ ہو رہا ہے وہ لے رہے. مگر بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر خوشی منائی ہے. سے اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو آئی ایم کمانڈیڈ اونلی ٹو ورشپ اللہ کہ بھئی مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کروں اینڈ ناٹ ٹو جوائن پارٹنرز ود ہم اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ بناؤں اللہ کا پارٹنر نہ بناؤں. ٹو ہم آئی کال یعنی ٹو اللہ آئی کال یعنی میں اللہ کی طرف ہی مطلب دعوت دیتا ہوں اینڈ ٹو ہم از مائی ریٹرن اور میرا لوٹنا اسی کی طرف ہے. یعنی جب مر کے ہم لوٹتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی طرف ہے. آیت نمبر 37 اینڈ thus have we sent it یعنی کہ ہم نے اور یہی ہے کہ جو ہم نے بھیجا ہے اس کو یعنی قرآن کو. we have sent the Quran down to be a judgment of authority in Arabic. ہم نے یعنی جو اتارا ہے ڈاؤن مطلب وہی جو انزلنا تو اور یوں ہی ہم نے جو اتارا ہے قرآن کو تاکہ وہ بنے ججمنٹ آف اتھارٹی بنے یعنی کہ فیصلے کا اس میں اختیار ہے اور عربی کی زبان میں. were you to follow their vain desires اگر آپ ان کی بیکار کی خواہشات جو ہے اس کی اتباع آپ نے کی اس کو فالو کیا اگر یا ان کی بات کو مانا. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی بیکار کی خواہشات کی تکمیل یعنی کہ مطلب اتباع کی آفٹر دا نالج وچ ہیز کم ٹو یو اس کے بعد کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے علم قرآن کا then you will not have any wali تو اللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے پوری ان کی امت کو اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ دوسروں کی جو بھی ان کے طور طریقے ہیں یا جو بھی چیز کرتے ہیں لوگ وہ چیز کو اگر تم کرنے لگ گئے یا ان کی بات کو ماننے لگ گئے اور ان کے وار تہوار سب منانے لگ گئے تو یہ امت مسلمہ کے لیے ہے. then you will not have any wali any protector اور ڈیفینڈر اگینسٹ اللہ تو اللہ کے مقابلے میں پھر تمہارا کوئی بھی نہ تو مطلب حفاظت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا. کھلم کھلا بہت ہی بڑی دھمکی اور وارننگ ہے کہ دوسرے لوگوں کی جو بھی خواہشات ہے غلط فضول کی اس کے پیچھے مت جاؤ. The truthful ones from among the people of the scriptures rejoice at what Allah has revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جو سچے لوگ جو تھے یعنی کہ جو سچ مچ اہل کتاب میں سے تھے جوز اینڈ کرسچنز ان لوگ وہ جو سچے تھے یعنی وہ جو مانتے تھے کہ بھئی جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ سب کو وہ مان رہے ہیں اور اپنی ہی کتاب پہ ان کو ان کی بات پہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پروفیسی ہے کہ وہ آنے والے ہیں. تو اب وہ لوگ سچے لوگ ہیں نا جنہوں نے خوشیاں منائی ریجوائس ایٹ واٹ اللہ ہیز ریویلڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بھی وحی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا ہے اس پر وہ خوشیاں منا رہے تھے.
Allah said, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, those to whom we have given the book and they adhered by it. تو یہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہلے اور وہ اس کو برابر تھامے ہوئے ہیں. يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, rejoice at what has been revealed unto you. وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا, یعنی کہ قرآن. That is the Quran, because they have evidence in their books, کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کو اس کی گواہی ملتی ہے. affirming the truth of the Quran, کہ اب یہ قرآن کا جو آنا ہے وہ سچ, مطلب برابر اس کی جو بات بولی گئی تھی اندر تو وہ برابر پوری ہوئی. and conveying the good news of its imminent revelation, اور پھر یہ کہ اس کے اندر یہ مطلب جو میسج ہے کہ یعنی جو بتایا یہ بولا گیا ہے کہ جو خوشخبری یہ ہے کہ بہت ہی جلد وہی جو ہے اس کا سلسلہ برابر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جاری رہے گا. جسٹ ایز اللہ said in another آیا, جیسے کہ اللہ نے ایک اور آیت میں کہا. تو ایک اور آیت جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, those to whom we gave the book, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, recite it, وہ اس کو پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اس کی, as it should be recited, جیسا کہ اس کا تلاوت کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتہ, یعنی جیسا وہ لوگ ویسی تلاوت کرتے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اللہ said, یہ ہے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 107 and 108, یعنی 107 108. تو 17 نمبر کی جو سورہ ہے وہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل دونوں اس کے نام ہیں. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. سے کہو ان سے, believe in it or do not believe in it, یعنی اس پہ ایمان لاؤ یا مت لاؤ. Verily those who were given knowledge before it, یعنی اس قرآن سے پہلے جس کسی کو علم دیا گیا تھا, when it is recited to them, تو جب ان کے سامنے وہ پڑھا جاتا ہے, ریسائٹ کیا جاتا ہے, fall down on their chains, یعنی faces, in humble prostration, تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے چہروں کے بل, یعنی جھک جاتے ہیں سجدے کے لیے. And they say, اور وہ کہتے ہیں, glory be to our Lord, کہ سبحان ربنا, ہمارے تمام تعریف جو ہے وہ سب یعنی پاک ہے ہمارا رب, ہر برائی سے, ہر مطلب غلط چیز سے پاک ہے. Truly the promise of our Lord must be fulfilled, یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. میننگ, اس کا مطلب ہے Allah's promise to us in our books to send Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is true, یعنی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا وہ وعدہ جو اللہ نے ہم سے کیا ہماری کتابوں میں کہ اللہ بھیجے گا ایک آخری رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, وہ سچ ہوئی بات. It is certain and will surely come to pass, اور وہ سچ مچ یقینی ہے اور یہ ہو کے رہے گا, and be fulfilled, اور پورا ہوگا. So all praise to our Lord, یعنی ہمارے رب کی تمام تعریف ہے. How truthful is his promise, اس کا وعدہ کتنا سچا ہے. All the thanks are due to him, اور اسی کا تمام جیسے شکر جو ہے اسی کے لیے ہے. پھر ایک اور یہی سورہ ہے, سورہ نمبر 17 سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل, اور اس کی آیت نمبر 109 جو ہے 109, اس میں یہ ہے, یہ سجدے کی آیت ہے میرے خیال سے, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُوهُمْ خُشُوعًا, and they fall down on their faces weeping, and it increases their humility. اور گر پڑتے ہیں وہ اپنے چہروں کے بل روتے ہوئے, آنسو بہتے ان کے, اور ان کے جو خشوع ہے, جو جھکنا, اس میں اور بھی زیادہ
مطلب وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا جھکنا، ان کا خشوع جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ said next وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ but there are among the احزاب. احزاب کا مطلب ہے گروپس یا یعنی لوگوں کا مطلب ایک پوری پارٹی، کانفیڈریٹس، دوز who reject a part thereof. تو وہ لوگ وہ ہیں کہ پورے اس احزاب میں اس گروپ کے اندر، ان لوگوں کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کا کوئی پارٹ حصہ رد کرتے ہیں. میننگ دیر آر دوز امنگ دا سیکٹس. تو ان کے جو سیکٹس بنے ہوئے ہیں گروپس، اس میں سے کچھ لوگ ہیں who disbelieve، جو ایمان نہیں رکھتے in some of what was revealed to you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے نا قرآن کی آیت میں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نہیں ایمان رکھتے جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن. مجاہد said that وَمِنَ الْأَحْزَابِ but there are among the احزاب، اور احزاب میں سے کچھ لوگ ہیں refers to، یعنی احزاب کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ کس کے لیے بولی جا رہی ہے؟ refers to Jews and Christians، یعنی یہودی اور نصرانیوں کے لیے. مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ those who reject a part thereof، جو اس میں سے کچھ حصہ رد کرتے ہیں. meaning they reject a part of the truth، یعنی وہ حق بات جو ہے وہ اس کو رد کر رہے ہیں. that came down to you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس میں سے لوگ کچھ حصہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں. Similar was reported from قتادہ رحمہ اللہ and عبد الرحمن بن زید بن اسلم. ان سب نے بھی یہی چیز کہی. اللہ said in similar آیت. پھر ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اور اس کے آیت نمبر 199 میں اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ and there are certainly among the people of the scripture those who believe in Allah. اور یقیناً جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. اللہ said next قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ. کہو ان سے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو say I am commanded only to worship Allah. مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں. and not to join partners with him، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مطلب اس پارٹنر نہیں بناؤں، شریک نہ کروں. meaning I یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sent with the religion of worshipping Allah alone without partners. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے اس دین کے ساتھ جس میں اللہ ہی کی اکیلے کی بندگی کرنا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. جسٹ ایز دا میسنجرز بیفور می، جیسے کہ مجھ سے پہلے جو بھی آئے رسول انہوں نے یہی کہا الیہ ادعو ٹو ہم alone I call، صرف اسی کو میں پکارتا ہوں. I call the people to his path، اور میں لوگوں کو جب بلاتا ہوں تو اس کے راہ پر، یعنی کہ لوگوں کو جو دعوت دینا دعویٰ وہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ پر. وَإِلَيْهِ مَآبْ and to him is my return، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. فائنل ڈیسٹینیشن اینڈ ڈیسٹینی، یعنی آخری ٹھکانہ اور آخری منزل وہ وہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف جانا ہے سب کو. اللہ said وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا and thus have we sent the Quran down to be a judgment of authority in Arabic. اور ہم نے بھیجا ہے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے کہ یہ بنے مطلب جیسے حکمن ہے. حکم کا مطلب ہے ججمنٹ آف اتھارٹی، یعنی کہ جس کے اندر اختیار دیا گیا ہے فیصلے کا عربی زبان میں. اللہ says just as we sent messengers before you، جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسولوں کو بھیجا and revealed to them divine books، اور ان کو بھی ہم نے وحی کی مطلب جو ڈیوائن بکس کی، یعنی کہ مطلب
اللہ کے جو مطلب اسکرپچرز ہیں ان کی فرام ہیون، آسمانی کتاب تو آسمان سے آئے گی نا. وی سینڈ ڈاؤن ٹو یو دا قرآن، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے قرآن، ججمنٹ آف اتھارٹی ان عربک، جس میں کہ فیصلے کا اختیار ہے عربی میں، ایز این آنر فار یو، اور یہ آپ کے لیے مطلب بہت ہی یعنی عزت افزائی کے لیے کہ عربی زبان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں. اینڈ وی پریفرڈ یو امنگ آل پیپل، اور ہم نے آپ کو پسند فرما لیا ہے تمام لوگوں میں، ود دس کلیئر، یہ جو صاف ستھرا ہے قرآن، پلین بہت ہی سادہ، اینڈ ان ایکویوکل بک، اور بالکل کرسٹل کلیئر بک، کتاب یہ قرآن کے لیے. دیٹ اب ہے سورہ نمبر 41، سورہ فصلت، آیت نمبر 42، جس میں اللہ نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. Falsehood cannot come to it from before it or behind it. نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا. یعنی اس قرآن کے اندر باطل کچھ بھی نہیں ہے، فالسہڈ کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از سینڈ ڈاؤن بائی دا آل وائز، اور یہ بھیجا گیا ہے جو حکیم ہے، یعنی آل وائز ہے، یعنی اللہ تمام حکمتوں والا، worthy of all praise، اور تمام تعریفیں اسی کی ہے، مطلب وہ حمید ہے، اسی کی تعریف ہوئی ہے، تو وہ اس نے بھیجا ہے، تو اس نے قرآن کو بھیجا ہے، اور اللہ اس کے بار بار یقین دلاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس چیز کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام کو ایسے پڑھو جیسا کہ اس کا تلاوت کا حق ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے انگلی چلتی ہے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے، ویسے ہی ہم سب کو قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جو اس میں لکھا ہے وہی ہم کو کرنا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ were you to follow their vain desires. لیکن اگر کہیں آپ نے ان کی بیکار کی خواہشات جو ہے اس کی اتباع کی، means their opinions، یعنی ان کی جو بھی رائے مشورہ جو بھی ہوگا اس کو ماننا، تو اس کو اگر آپ نے مانا بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، after the knowledge which has come to you from Allah، all praise to him، تمام تعریف اسی کی ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا واق، then you will not have any ولی، پھر تو آپ کے پاس کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، پروٹیکٹر بچانے والا اور ڈیفینڈر اگینسٹ اللہ، جو اللہ کے سامنے تمہیں بچا سکے اور جو حفاظت کر سکے، وہ نہیں ہوگا تمہارے لیے، کوئی بھی نہیں ہوگا. کہ دوسروں کے اوپینین کو اور دوسروں کی باتوں کو مت مانو. یہ سب ہمارے لیے ایکچولی ہمارے لیے ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے یہ بات. دس پارٹ آف دا آیا وارنس پیپل آف نالج، جو بھی علم والے لوگ ہیں، یہ آیت جو ہے وہ اس کو برابر وارن کر رہی ہے، وارننگ دے رہی ہے، خبردار کر رہی ہے اگینسٹ فالوئنگ دا پاتھ، کہ تم کسی اور کے راستے پہ چلو. اس سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ پاتھ جو ہے آف مس گائیڈنس، یعنی کہ بھٹکنے والا راستہ ہے، وہ گمراہی کا. آفٹر دے ہیڈ گین نالج، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، علم قرآن کا. کون سے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ہر گھر میں. اور اب تو پورا کے پورا مطلب انٹرنیٹ پہ ہی ہے کہ کہیں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ بھئی ہمارے تو قرآن حاصل نہیں ہے، اور ہر زبان میں ہے. تو جب علم یہ آ چکا and abided by the prophetic sunnah، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ساتھ میں، تاکہ ہم کو قرآن کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو ہم کو سنت میں ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. and the path of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. may Allah's best peace and blessings be on him. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توکلت واليه انیب وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.